أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. دینی بھائیوں اور بزرگوں، یوں تو انسان کی پوری زندگی، خاص کر کے مومن کی پوری زندگی بڑی قیمتی ہے، لیکن ایمان والے کی زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جو آدمی کی زندگی کو بڑا قیمتی بنا دیتے ہیں. آج کی یہ رات، 15ویں شعبان کی یہ رات جو مغرب کے بعد سے شروع ہوتی ہے صبح صادق تک، یہ بڑی مبارک رات ہے. شعبان کا مہینہ، اس مہینے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہمیت دی ہے وہ اس رات کی وجہ سے. آپ نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رجب کا چاند دیکھ کر آپ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں تو برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا. شعبان کا یہ مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے، اور یہ شب برات، آج کی یہ رات، یہ رمضان کے استقبال کے لیے. کوئی آدمی کسی بڑے کے دربار میں جب حاضر ہوتا ہے تو نہا دھو کر، کپڑے وغیرہ بدل کر، صاف ستھرا ہو کر جاتا ہے. رمضان اللہ کا بڑا دربار لگنے والا ہے. اللہ اپنے مومن بندوں سے چاہتے یہ ہے کہ میرے مومن بندے جب میرے اس خاص دربار میں رمضان میں آئے تو نہا دھو کر آئے. تو اللہ نے ہم سب کے لیے آج کی یہ رات بخشش کی رات رکھی ہے. ایمان والے اپنے گناہوں کو اس رات میں بخشوا لے. ویسے اللہ کی تجلی، اللہ کا نزول پورے سال رات کے آخری حصے میں صبح صادق کے موقع پر ہوتا ہے. اللہ پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں، یہ پورے سال کا معمول ہے. اور آسمان دنیا، گویا یہ دنیا میں رہنے والوں کے لیے آسمان دنیا گویا چھت کے قائم مقام ہے. اللہ گویا ہمارے گھر کی چھت پر تشریف لاتے ہیں صبح صادق کے موقع پر، اور مسلسل اعلان ہوتا رہتا ہے، کوئی ہے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی رزق کا طالب، ہے کوئی مصیبت میں گرفتار کہ آج اس کی مصیبت تکلیف کو دور کر دیا جائے. لیکن شب برات، آج کی اس رات میں اللہ کی تجلی مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے. مغرب کے بعد سے یہ صدا آسمان دنیا پر لگنا شروع ہو جاتی ہے کہ ایمان والوں میں کوئی ایمان والا بندہ ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور معافی چاہتا ہے. آج میں تمہارا روٹھا ہوا رب مومن بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو. اس رات میں بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروائے. آج کی اس رات میں
اللہ بندوں کے گناہ معاف فرماتے ہیں جبکہ معافی کوئی مانگے. اور پھر گناہ دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ گناہ جو حقوق اللہ کے قبیل کے ہیں، اور ایک وہ گناہ جو حقوق العباد کے قبیل کے ہیں. آدمی نے غفلت پر دی، وقت پر نماز نہیں پڑھی، یہ اللہ کا حق تھا جو اس نے پورا نہیں کیا. اس رات میں اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کر لے، اس رات میں ارادہ کر لے، تہیہ کر لے کہ مجھے اپنی بقیہ زندگی میں اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرنی ہے، اور وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے میرا اللہ جو مجھ سے ناراض ہوا ہے، اللہ سے معافی مانگ لے. حقوق اللہ کے گناہ اللہ معاف کرنے سے، اللہ کے معاف کرنے سے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے، لیکن حقوق العباد کے جو گناہ ہیں وہ بندوں کے پاس معاف کروانے پڑیں گے. کسی کا کچھ کھا لیا، کسی کے پیسے دبا لیے، کسی کی زمین دبا لی، بڑی وعید ہے. آدمی دنیا کی غرض کے لیے کسی کا کچھ پیسہ دبا لے، لینے کے بعد دینے کا نام نہیں. اپنے رشتہ داروں میں اپنے بھائی کی زمین دبا لی. حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بندہ دنیا میں ایک بارش کے برابر کسی کی زمین دبا لے گا، کل قیامت کے دن اللہ 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں پہنائیں گے. اللہ ہماری حفاظت کرے. حرام کے لقمے سے آدمی خود بچے، اپنے ماتحتوں کو بچائے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، آپ کی امت کے زیادہ افراد کن گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، منہ کا گناہ اور شرمگاہ کا گناہ. جس منہ سے آدمی حرام کے لقمے کھاتا تھا، جس منہ سے آدمی حرام کے مشروب اور حرام کے گھونٹ پیا کرتا تھا، جس منہ سے آدمی ڈرگس کا استعمال کرتا تھا. آدمی اپنے آمدنی کے ذرائع میں کہ میرے پاس میری جیب میں پیسہ مال جو آ رہا ہے اس میں کہیں حرام کا روپیہ تو نہیں ہے. آدمی اس کو سوچے. ورنہ ایک طرف آدمی نمازوں کا پابند ہے، تلاوت تسبیحات کا پابند ہے، لیکن حقوق العباد کے لائن میں چوپڑ ہے، تو اس کی یہ نمازیں، یہ تلاوتیں اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے. آپ نے پوچھا حضرات صحابہ کرام سے، جانتے ہو غریب مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی، ہمارے معاشرے میں غریب مفلس تو وہ ہے کہ جس کے پاس روپے پیسے ٹکے نہ ہو، وہ غریب مفلس ہے. آپ نے فرمایا، میرے امت کا غریب مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن بہت سی نمازیں، بہت سی تلاوت، تسبیحات، ذکر، اذکار، اوراد و وظائف لے کر آئے گا، لیکن کسی کو ستایا، کسی کا مال کھایا، کسی پر ظلم کیا، تو وہ حق والے آئیں گے اور اس عبادت گزار سے اس کی نیکیاں ان حق والوں کو دی جائے گی. جب حق والوں کے حق پورے نہیں ہوں گے تو ان حق والوں کے گناہ اس عبادت گزار کے اس کے اوپر لانے جائیں گے، جس کے نتیجے میں اس کا دامن نیکیوں سے خالی ہو جائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں گناہ لگ جائیں گے، جس کے نتیجے میں اللہ اس کو جہنم میں پھینکے. یہ آدمی آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس ہے. اس لیے حقوق العباد کی اہمیت شریعت کے اندر بہت ہے. اسلام نام صرف عبادت کا نہیں ہے، اسلام نام ہے عقائد کا. آدمی کی عقائد درست ہو، آدمی کی مانیتائیں درست ہو، آدمی کی عبادت 100% کی ہو، آدمی کے معاملات سچے ہو، معاشرت آدمی کی صحیح ہو، آدمی کے اخلاق صحیح ہو. مسلمان ایمان والا مسجد میں بھی مسلمان اور بازار میں مارکیٹوں میں بھی مسلمان ہونا چاہیے. قرآن نے یوں کہا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ.
تم جہاں مسجد میں جس اللہ کا حکم مانتے ہو اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، اسی اللہ کا حکم تمہاری دکان میں بھی ہے۔ جب تم بازار میں چلے جا رہے ہو، اس وقت اللہ اور اس کا رسول کا جو حکم ہے وہ پورا کرو۔ تو اس رات میں آدمی حقوق اللہ کے لائن کے جو گناہ زندگی میں ہوئے ہیں وہ بھی اللہ سے معاف کروائے، اور حقوق العباد کے جو گناہ ہیں آدمی ارادہ کرے کہ میرے ذمے جن لوگوں کے حق باقی ہیں، میں اللہ تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ ان حق والوں کے حق میں دے دوں گا۔ آدمی ہمت کرے، آدمی کتنا ہی بڑا مقروض ہو، فرمایا جو مقروض قرض واپس دینے کی نیت کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرما دے۔ دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ اللہ اور اس کا رسول کا کوئی حق ہم پر باقی نہ ہو۔ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جانے والا دنیا سے ہمارا کچھ لے کر گیا۔ ایک روپیہ کا کوئی حق کسی کا ہمارے ذمہ نہ ہو۔ اس لیے آدمی اپنی زندگی کو ہلکی پھلکی رکھے، جب ضرورت نہ ہو لوگوں کے پاس سے قرض نہ لے، اور حرام کی لونے، بینک کی لون ضرورت کے بغیر نہ لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کے پہلے امت میں جو فتنے پیدا ہونے والے ہیں ان فتنوں سے آپ نے اپنی امت کو آگاہ کیا۔ ان فتنوں میں سے فتنہ آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے سود، بیاج عام ہو جائے گا۔ آدمی دنیا کمائے گا، روپیہ پیسہ کمائے گا، لیکن اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ حلال کما رہا ہے حرام کما رہا ہے۔ جب بندے کے پیٹ میں، جب آدمی کے پیٹ میں حرام کے لقمے جاتے ہیں تو پھر اللہ اس کی خشوع خضوع والی نماز قبول نہیں کرتے، اس کی زندگی سے چین سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ آدمی کمائے، خوب کمائے۔ اسلام جوش شوق سے منع نہیں کرتا ہے، آدمی خوب کمائے، ملازمت کرے، مزدوری کرے، لیکن کسی کا بوجھ اپنے سر پر نہ لے۔ تو اس رات میں اللہ سے معافی مانگے، صلاۃ التوبہ پڑھے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے۔ اس رات میں ہمارے معاشرے میں جو منکرات اور رسومات جو رائج ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں کوئی خاص عبادت کی جاتی ہے، اس رات میں کوئی خاص نماز نہیں ہے، اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ یہ رات عبادت کی ضرور ہے، لیکن عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس رات میں خوب عبادت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اس رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں نے تلاش کیا۔ آپ مدینہ کے جنت البقیع قبرستان میں تشریف لے گئے اور آپ میتوں کے لیے، مردوں کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ واپس تشریف لائے اور عبادت میں مشغول ہو گئے، اور آپ نے لمبا سجدہ کیا، اور اس سجدے میں آپ نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ آپ نے لمبا سجدہ کیا، مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ اس لیے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں قبرستان جانا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی پوری زندگی شب برات میں صرف آپ ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے۔ ہر شب برات میں قبرستان جانا اور یوں سمجھنا کہ یہ شب برات کا کوئی خاص حصہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس نیت سے آدمی قبرستان اس رات میں چلا جائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام
اپنی زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان گئے تھے. قبرستان جانا اس رات میں لازمی اور ضروری سمجھنا یہ اسلام پر زیادتی ہے. اگر جانا ہی ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباعی کرنی ہے تو آپ کا تو پوری زندگی کا معمول ہر جمعہ قبرستان جانے کا تھا. ہمارا یہ معمول نہیں ہے کہ ہم ہر جمعہ کو قبرستان جائیں. آپ کی عادت شریفہ جمعہ کے دن قبرستان جانے کی، یہ آپ کی پوری زندگی کا معمول. اس لیے ہم اس کو عادت بنائیں کہ ہم ہر جمعہ قبرستان جائیں گے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اور قبرستان جا کر مرحوموں کے لیے ایصال ثواب کریں گے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے اور وہاں جا کر عبرت لیں گے. قبرستان عبرت کی جگہ ہے. آدمی قبرستان جائے مسنون اعمال کا لحاظ کرے. ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے جب قبرستان جائے تو دعا پڑھ کر جائے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم. اے قبرستان والو تم پر سلام ہو، اللہ کا تم پر سلام ہو. تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے بعد آنے والے. یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی دنیا میں دندناتے تھے. یہ ایسے سوئے ہیں یا اٹھنے والے نہیں ہیں. آدمی ایک عبرت کی نگاہ قبرستان پر ڈالے، لیکن ہم نے عبرت کی جگہ کو تماشا کا بنا دیا. ہم قبرستان میں جانے کے بعد بھی ہماری دنیا کی گپ شپ بند نہیں ہوتی ہے. ہمارا ہنسی مذاق، ہمارا انٹرنیٹ، ہمارا موبائل قبرستان جانے کے بعد بھی بند نہیں ہوتا ہے. اس امت کی کمزوری یہ ہے کہ اس امت نے واقعات کے دیکھنے اور پڑھنے کے بعد عبرت کی نگاہ سے دیکھنا بند کر دیا. گھر میں میت ہوئی، پڑوس میں رہنے والے باپ نے اپنے بچوں سے یوں کہا کہ ہمارے محلے میں فلاں گھر میں میت ہوئی ہے، لہذا ہمارے گھر میں ایک ہفتے تک ٹی وی چالو نہیں ہوگی. بچوں نے ابا سے کہا ابا آپ کی بات برابر ہے، پڑوس میں میت ہوئی ہے، ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں چلے گی. 3 دن کے بعد جس گھر میں میت ہوئی تھی اس گھر سے ٹی وی کی آواز آنے لگی. دوسرے لوگوں نے عبرت لی، لیکن جس گھر میں میت ہوئی انہوں نے عبرت نہیں لی. جنازہ اور یہ میت ہمیں عبرت دیتے ہیں. اسلام کی تعلیم ہے جب میت کو لے کر قبرستان جائے تو اس کے پیچھے چلا جا، آگے چلنا، دونوں طرفہ لائن بنانا کندھا دینے کے لیے، یہ صحیح نہیں ہے. یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے. اسلامی تعلیم یہ ہے کہ میت کے پیچھے چلا جائے. میت کے آگے چلنا یہ ناپسندیدہ ہے، اور یہ حکم اس لیے دیا گیا تاکہ پیچھے چلنے والوں کی نظریں اس میت پر رہے کہ یہ میت جو جا رہا ہے قبرستان جا رہا ہے اور پیچھے والے لوگوں کو قبرستان کا راستہ دکھانے کے لیے جا رہا ہے. اس لیے اس رات میں آدمی اپنے گھر میں خوب عبادت کرے، صلاۃ التوبہ پڑھے، 2 رکعت کی نیت کرے، 2 رکعت نفل نماز کی، صلاۃ التوبہ 2 رکعت نفل نماز کی نیت کریں کہ اللہ میں اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کرنے کے لیے، تیری رضا کے لیے میں یہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. 2 رکعت نماز، سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی سورت جس طرح ہم سنت وغیرہ پڑھتے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت سے نفل پڑھے، اور سلام کے بعد آدمی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. یہ صلاۃ التوبہ ہو گئی. توبہ کے قبولیت کے لیے علماء نے لکھا ہے آدمی کی توبہ اس وقت قبول ہوگی جبکہ کچھ شرطوں کا لحاظ رکھو. سب سے پہلا تو یہ کہ آدمی کو اپنے کیے پر افسوس اور ندامت ہونا چاہیے کہ واقعی میں نے جو کچھ اپنی زندگی میں گناہ کیے، جو کچھ میں نے کیا غلط کیا. آدمی کے دل میں ندامت، آدمی کے دل میں ندامت اور افسوس ہو. اور دوسرا
دوسری شرط توبہ کے قبول ہونے کے لیے ہے کہ آدمی گناہوں سے اور گناہوں کے اسباب سے الگ ہو جائے، گناہ کو چھوڑ دے اور گناہ کے کرنے کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو بالکلیہ ترک کر دے۔ توبہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی کی نظر غیر محرم پر پڑ رہی ہے، آدمی کی نظر موبائل میں غلط تصویر دیکھ رہی ہے اور زبان سے استغفر اللہ بھی آدمی پڑھتا ہے، یہ توبہ اور استغفار نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے، ہمارے استغفار اور ہمارا معافی مانگنا تو ایسا ہے کہ گویا ہمیں اس استغفار پر، اس معافی مانگنے پر بھی معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اسباب جو گناہ کے ہیں ان کو چھوڑ دے۔ موبائل میں غلط فائلیں ہماری پڑی ہوئی ہے، آدمی اس کو ڈیلیٹ کر دے، ختم کر دے اور پھر اللہ کے سامنے دو آنسو بہائے، اللہ دل کی گندگی کو دور فرما دیتے۔ جسم کے ظاہری میل کچیل کو دور کرنے کے لیے دنیا والوں نے صابن پاؤڈر رکھا ہے، دل کی گندگی کو دور کرنے کے لیے اس اللہ نے آنکھ کے دو آنسو رکھے۔ آدمی سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ گناہ کرنا بری بات نہیں ہے، بری بات تو یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد آدمی توبہ کرنا ہے، ورنہ آپ نے حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر امت کے لوگ گناہ کرنا چھوڑ دے، نیکی پر آ جائے تو اللہ ایک ایسی امت کو، ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے جو گناہ کریں گے، گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگیں گے۔ اس لیے اللہ کو گناہ ہو جانے کے بعد معافی کا مانگنا بہت پسند ہے۔ اللہ کے دربار میں، اللہ کے یہاں، اللہ کے خزانے میں ساری چیز موجود ہے۔ اگر اللہ کے خزانے میں کوئی چیز نہیں ہے تو وہ استغفار نہیں ہے، وہ معافی مانگنا نہیں ہے۔ تو آدمی استغفار کو، معافی مانگنے کو ضروری سمجھے اور ہر دن کے گناہ رات کو سوتے وقت اللہ سے معاف کروائے۔ حدیث پاک میں فرمایا جب آدمی رات کو بستر پر لیٹے 3 مرتبہ کہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ 3 مرتبہ ان الفاظ سے آدمی مانگے تو اللہ سمندر کے جام کے برابر کے گناہ ہوں گے، اللہ معاف فرما دے گا۔ اس لیے گناہ ہو جانا یہ آدمی، انسان ہے، بشر ہے، اللہ نے اس کے اندر نیکی اور شر دونوں کا مادہ رکھا ہے۔ فرشتہ وہ ذات ہے کہ جس کے اندر نیکی ہی نیکی ہے، شیطان وہ ذات ہے کہ جس کے اندر برائی ہی برائی ہے، انسان وہ ہے کہ جو نیکی اور شر کا مجموعہ ہے۔ اپنی برائی اور گناہ کے جذبے کو دبا کر پھر جب نیکی کرتا ہے تو اللہ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں کہ میرا بندہ گناہ کے جذبے کو دبا کر نیکی پر جم گیا اور نیکی پر آ گیا تو اللہ فرشتے پر فخر فرماتے ہیں۔ اور تیسرا کام توبہ کے قبولیت کے لیے یہ ہے کہ آدمی ارادے کر لے، عزم و ارادہ پکا کر لے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ جس گناہ میں آدمی مبتلا ہے اس گناہ سے آدمی توبہ کر لے، ارادہ کر لے، ہمت کر لے کہ اب یہ زندگی میں گناہ نہیں کرنا ہے۔ گناہ کے چھوڑنے کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ گناہ کے چھوڑنے کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ آدمی ہمت سے کام لے۔ ہمت، اللہ نے انسان کے جسم کے اندر ہمت کا وہ خزانہ رکھا ہے کہ ہم اس کو سوچ نہیں سکتے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے کام جو ہوتے ہیں وہ ہمت کے بل بوتے پر ہوتے ہیں۔ لوگ بڑے بڑے میڈل جیتتے اور دنیا میں اپنا نام کرتے ہیں ہمت کے بل بوتے پر۔ سرکشوں میں ہم نے دیکھا ہے
جو جگہ موت کے کنویں کے نام سے مشہور ہے. 4 گاڑیاں ایک ساتھ چلتی ہے، 2 بائک چلتی ہے اور 2 کار چلتی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ نظر بندی ہے. یہ نظر بندی نہیں ہے. انہوں نے دنیا کمانے کے لیے ہمت سے کام لیا. ان کے لیے ایک ساتھ 4 گاڑیاں چلانا آسان ہو گیا. جب دنیا کے لوگ پیسہ کمانے کے لیے اپنے ہمت کے، اللہ نے ہمارے جسم میں جو ہمت کا خزانہ ودیعت کیا ہے، اندر جو رکھا ہے، اس ہمت کو کام میں لاتے ہیں تو ان کے لیے دنیا کمانا آسان ہو جاتا ہے. بندہ گناہ کو چھوڑنے کے لیے اسی اللہ کے ہمت کے خزانوں سے ہمت کو جب کام میں لاتا ہے تو اس کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ کا تو وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. دین کے راستے میں، گناہ کے چھوڑنے کے راستے میں جو آدمی چلتا ہے اور کوشش ذرا کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم ساتھ دیں گے، ہم اس کو لے کر چلیں گے. لیکن اس کے لیے راستے پر آنا ضروری ہے. نماز کے راستے پر آ جائے، اللہ توفیق دیں گے، نماز پڑھوائیں گے. اللہ گناہ کو چھوڑنے کے لیے نیکی کے راستے پر آدمی ذرا آ جائے، اللہ اس سے نیکی کروائیں گے. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا ایک بالش پڑھتا ہے، اللہ ایک ہاتھ پڑھتا ہے. بندہ اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں دوڑ کر استقبال کرتا ہوں. لیکن کوئی آنا تو چاہیے. کوئی آئے میری رحمت سے فائدہ اٹھائے تو ہم اس کو گود اٹھانے کے لیے تیار ہیں. تو گناہ کو چھوڑنے کے لیے، نیکی پر جمنے کے لیے، فجر کی نماز میں اٹھنے کے لیے، سب نمازوں میں مسجد میں آنے کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی گولی نہیں ہے. اس کے لیے سب سے اہم ہمت سے کام لینا ہے. آدمی ہمت سے کام لے. نوجوان سمجھتے ہیں کہ ہم اتنی طاقت اٹھا لیتے ہیں، ہم اتنا بوجھ اٹھا لیتے ہیں. بوجھ اٹھانا طاقت نہیں ہے. سب سے بڑی طاقت نوجوان کی ہے کہ فجر کی نماز میں جب اللہ کا منادی مسجد سے نماز کے لیے بلائے تو اس وقت اپنے جسم سے، اپنے بدن سے کمبل کا اٹھا لینا، یہ اس کی طاقت کی بات ہے. چاہے جم میں اور دین بھر بڑے بڑے بوجھ اٹھائے اور اس کو طاقت سمجھے، یہ طاقت نہیں ہے. طاقت تو یہ ہے کہ فجر کی نماز میں اس ایمان کے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا جو امتحان ہو رہا ہے، اس وقت اپنے سر سے کمبل اٹھا لے. یہ اس کی بڑی طاقت ہے. جب اس کو غصہ آئے، جب اس کے خلاف کوئی بات کہہ دے، جب اس کو کوئی گالی دے دے، جب اس کو کوئی برا بھلا کہہ دے تو یہ غصے سے بے قابو نہ ہو بلکہ برداشت کر لے اور صبر کا گھونٹ پی جائے. آپ نے فرمایا میری امت کا بہادر یہ ہے. آپ نے فرمایا کہ میری امت کا بہادر وہ نہیں ہے جو بڑا بوجھ اٹھائے. بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے پر قابو پائے. گھر میں بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی، بچوں سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گلاس ٹوٹ گیا، کوئی رکابی پھوٹ گئی، آدمی اس پر غصے ہو جائے، یہ آدمی کے کمال کی بات نہیں ہے، یہ آدمی کے کمزوری کی بات ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر آدمی نہ اتر آئے، گھر میں بڑے پن سے کام لے. برتنوں کی اللہ نے عمریں رکھی ہے. انسانوں کی حد زیرو کی عمریں ہیں، اللہ نے برتنوں کی عمریں رکھی ہے. یہ وقت آیا، ٹوٹ گیا، پھوٹ گیا، اس پر غصے سے بے قابو ہو جانا اور گھر میں بیوی بچوں پر جہنم اور دوزخ بنا دینا، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے. معاف کر دے، صبر سے کام لے، بڑے پن سے کام. تو اس رات میں آدمی پہلا کام تو یہ ہے توبہ کرے. پورے سال جو ہم نے گناہ کی، پوری زندگی جو ہم سے گناہ ہوئے، آج کے اس رات میں آدمی صلاۃ التوبہ پڑھ کر اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروائے. اور حقوق العباد کے جو گناہ ہیں، آدمی اس رات میں اللہ سے معافی بھی مانگے اور اللہ سے یہ مانگے کہ اللہ حقوق العباد کے لائن کے جو گناہ میرے ذمہ ہے اور لوگوں کے بوجھ جو میرے ذمہ ہے، آج میں تجھ سے عہد کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں کہ سارے حق والوں کے حق میں دے دوں گا. اور پھر اللہ سے معافی مانگے
اللہ اس کے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں لائن کے گناہ اللہ معاف فرما دے، اور اس کی گویا ایک نئی زندگی شروع ہوگی، اور اس کے نامہ اعمال میں گناہ سارے کے سارے ڈیلیٹ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور عجیب بات یہ ہے، اللہ جب گناہ معاف فرماتا ہے تو بندے کے نامہ اعمال میں ان گناہوں کے توبہ کرنے کے بعد اللہ قلم کے ذریعے اس کو صرف مٹاتا نہیں ہے، جیسے دنیا والوں کا قاعدہ ہے، کسی کے پیسے باقی ہو، سامنے والا جب پیسے دے دیتا ہے تو اس آدمی نے اپنی ڈائری میں جو ادھار پیسے لکھے سامنے والے کے دے دینے کے بعد قلم کے ذریعے اس پر چیکا مار دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ فلاں سامنے والے نے اس کے پیسے دے دیے، چکا دیے، فلاں تاریخ تو اس کے پیسے آ گئے۔ اللہ کا معاملہ بڑا عجیب ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے اور جس تاریخ میں، جس گھڑی میں، جس لمحے بندے نے کوئی گناہ کیا ہوتا ہے وہ ساری تفصیل کے ساتھ بندے کا گناہ نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ اس بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نامہ اعمال میں ان گناہوں کو ختم ہی فرما دیتا ہے۔ معافی کے قلم کے ذریعے صرف مٹاتے نہیں ہے بلکہ نامہ اعمال سے اس کو حذف کر دیتے ہیں، نامہ اعمال سے ختم کر دیتے ہیں، فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی اس کا نامہ اعمال کو دیکھ کر اور اس کے نامہ اعمال میں ان گناہوں کو دیکھ کر جن گناہوں سے اس نے توبہ کر لی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ نیک تو، یہ دیندار تو بعد میں ہوا ہے، اس نے اس سے پہلے بہت گناہ کر رکھے۔ اللہ کی شان رحیمی اور شان کریمی کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہی نہ رہے، اس لیے آدمی اس رات میں اللہ سے معافی مانگے۔ یہ رات معافی مانگنے کی رات ہے، یہ رات اللہ کے یہاں اپنی زندگی کے کچھ چیزوں کے فیصلے کروانے کی رات ہے۔ دنیا میں بجٹ تیار ہوتا ہے، اللہ اس رات میں پورے سال کا بجٹ تیار فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اس سال میں 15ویں شعبان کے بعد 2021 15ویں شعبان سے لے کر آئندہ سال 2022 کی 15ویں شعبان کے درمیان جتنے لوگ دنیا میں آنے والے ہیں وہ ساری کی فہرست اللہ فرشتوں کے حوالے فرماتے ہیں۔ اس سال میں جو لوگ دنیا سے جانے والے ہیں اللہ اس کی فہرست فرشتوں کے حوالے فرماتے ہیں۔ بندے کو کتنا رزق دیا جائے، کس کو عزت ملے گی، کس کو ذلت ملے گی، کون بیماری میں مبتلا ہوگا، کس کو صحت عافیت ملے گی، وہ ساری چیزیں اور ان ساری چیزوں کا فیصلہ اللہ پاک اس رات میں فرماتے ہیں۔ جو میں نے آیت پڑھی فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ مفسرین میں سے ایک بڑے مفسر حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات ہے، لیکن اکثر اور جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن شب قدر میں اتارا۔ اس رات کے متعلق اللہ نے جو آگے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر حکمت والا کام اللہ کے یہاں فیصلہ اللہ کے یہاں طے ہو کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ صحت و بیماری، عزت و ذلت، موت و حیات، رزق و تنگی، یہ ساری چیزیں اس رات میں فیصلہ کی جاتی ہیں۔ تو اس رات میں اللہ سے معافی مانگنے کے بعد اللہ سے صحت مانگے، اللہ سے عافیت مانگے۔ اے اللہ اس رات میں تو اپنے بندوں کے لیے صحت و عافیت کے فیصلے کرنے والا ہے، عزت و ذلت کے فیصلے کرنے والا ہے، رزق کے فیصلے کرنے والا ہے۔ اے اللہ میرے لیے اس رات میں پورے سال اور پوری زندگی کے لیے رزق کے فیصلے کر دے۔
رزق کے معاملے میں آدمی اللہ کو اپنا خالق و مالک مانے. اللہ کی ذات رزق دینے والی ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ کی جو صفات ہم پڑھتے ہیں، رزاق اللہ کی صفت ہے. رزق کے معاملے میں ہم اللہ کو رزاق سمجھے. ہماری دکان، ہماری تجارت، ہماری ملازمت ہمیں نہیں پالتی ہے، اللہ کی ذات پالتی ہے. اس رات میں اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق خرچے پورے نہیں ہو رہے، اس لیے کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اللہم بارک فی الرزق والحسنہ. اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. تھوڑا ہو برکت والا ہو. اللہ تھوڑے میں وہ کام بناتا ہے جو بے برکتی میں زیادہ سے نہیں بنتے. صحت مانگے اللہ سے، عافیت تندرستی مانگے، بیماری اللہ کی طرف سے، شفا اللہ کی طرف سے. ہم ڈاکٹروں کو، دواؤں کو مؤثر نہ سمجھے. مؤثر اثر دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اللہ اس رات میں اپنے بندوں کی بخشش کے فیصلے فرما دے. حدیث پاک میں فرمایا، قبیلہ بنو بکر کی بکریوں کے جسم پر جو بال ہے، اللہ ان بالوں کے بقدر اپنے بندوں کے گناہوں کے، گنہگاروں کے لیے مغفرت کے فیصلے فرمائے. عرب میں قبیلہ بنو بکر جو بہت بکریاں رکھتا اور بکریوں کے بالوں پر، بکریوں کے بدن پر بال بے شمار، ان بالوں کی تعداد میں اللہ اپنے گنہگار بندوں کو معاف فرما دے. کن لوگوں کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخشش کی اس رات میں اور اللہ کی رحمت کے اس سیلاب میں میری امت کے کچھ افراد وہ ہیں جو اس برکت والی رات میں بھی نہیں بخشے جاتے. اس رات کا نام ہمارے معاشرے میں شب برات ہے. برات کہتے ہیں آزادی. اللہ اس رات میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. اس لیے یہ رات شب برات ہے، شب رات ہے، شب برات ہے. اس مغفرت کی رات میں، اللہ کی رحمت کے سیلاب کی اس رات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند لوگوں کو مستثنیٰ کیا اور یوں کہا، میری امت کے چند افراد ان گناہوں کی وجہ سے مغفرت کی اس رات میں بھی نہیں بخشے جائیں گے. آدمی اس حدیث کو مد نظر رکھے اور اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنے گریبان میں جھانکے کہ کہیں مغفرت کی اس رات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کہیں میں تو اس میں مبتلا نہیں ہوں کہ میری اس رات میں بخشش نہ ہو. آپ نے فرمایا پہلا وہ شخص ہے جو اس رات میں نہیں بخشا جائے گا، وہ ہے مشرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا. اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں شرک کرنے والا. شرک اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ شرک کے گناہ کو معاف نہیں فرمائیں گے. بڑے بڑے گناہ ہو، گناہ کبیرہ ہو اور توبہ کی قبولیت کی شرطوں کے ساتھ آدمی مانگے، اللہ معاف فرما دیں گے. لیکن شرک کا گناہ اللہ معاف نہیں فرماتے. سجدہ، پیشانی کا جھکانا، یہ اللہ کا حق ہے. جس ذات نے ہمیں وجود بخشا، جس ذات نے ہمیں دنیا میں وجود بخشا، ہم نہیں دے، اللہ نے ایک ناپاک قطرے سے ہمیں وجود بخشا، اس ذات کا حق بنتا ہے کہ یہ پیشانی اور یہ سر اسی خالق کے آگے جھکایا جائے. پیشانی کسی اور کے آگے جھکانا، درگاہوں کے آگے، مزاروں کے آگے، کسی پیر فقیر کے آگے، اسلام نے اس کی سخت ممانعت فرمائی ہے. سجدہ اللہ کا حق ہے، مانگنا اللہ سے ہو، منت اللہ سے ہو، اولاد کا مانگنا اللہ سے ہو، رزق کا مانگنا اللہ سے ہو، صحت کا مانگنا اللہ سے ہو. کسی مزار پر جا کر آدمی کسی پیر فقیر کے لیے منت مانگے،
اور کوئی چڑھاوا چڑھائے کہ یہ کرنے سے میری منت پوری ہو جائے گی، میرے یہاں اولاد ہوگی، یہ اس کی عبادت میں اور یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اولاد کا دینے والا صرف اللہ ہے، نر مادہ کا دینے والا اللہ ہی، لڑکے دینے والا بھی اللہ، لڑکیاں دینے والا بھی اللہ۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ دونوں سے محروم رکھتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اولاد کا خزانہ اللہ نے اپنے یہاں رکھا ہے۔ دنیا کی کسی مارکیٹ میں، دنیا کے کسی مال میں یہ اولاد نہیں ملتی ہے۔ آدمی کتنا ہی اللہ کا ولی ہو، کتنا ہی اللہ کا برگزیدہ ہو، لیکن اولاد کے معاملے میں وہ اللہ کا محتاج ہے۔ کوئی پیر اولاد نہیں دے سکتا ہے۔ جسم کے اندر اللہ نے جو ہمارے جو صلاحیتیں، جو طاقتیں رکھی ہے، یہ آنکھ کان کی جو نعمتیں رکھی ہے، یہ ہاتھ پاؤں جو اللہ نے رکھے، یہ اسپیئر پارٹ دنیا میں کہیں نہیں ملتے، یہ اللہ کے خزانے سے آتے۔ جو بندہ، جو بچہ جیسا دنیا میں آیا ایسا پوری زندگی رہتا ہے، بغیر آنکھ کے آیا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو آنکھ نہیں دے سکتی۔ جب ہم نے یہ پڑھا ہے، یہ سنا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، تو پھر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہمارا ہاتھ پھیلانا کیسے؟ اللہ سے مانگے، دعائیں اللہ سے مانگے، اور حاجتیں اور ضرورتیں اللہ سے مانگے، اپنے حالات کی شکایتیں اللہ سے کرے، بندوں کے سامنے حالات کی شکایتیں نہ کرے، پریشانیاں، اپنے دکھ، اپنے دکھڑے لوگوں کو نہ سنائے، اس اللہ کو سنائے جس اللہ کی طرف سے حالات آئے۔ اللہ سے یوں کہے کہ اللہ تیری ذات خالق ہے، میں مخلوق ہوں، تو معبود ہے، میں عابد ہوں، تو مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، دنیا میں میں اپنے اختیار سے نہیں آیا ہوں، تو نے بھیجا، تو نے جب بھیجا میں جب آیا ہوں، دنیا میں اپنے اختیار سے نہیں جاؤں گا، تیرے بلانے پر جاؤں گا۔ اے اللہ بیچ کی جو میری زندگی ہے بہت کشمکش میں گزر رہی ہے، رزق کے معاملے میں بہت تنگ چل رہا ہوں، اے اللہ بیماریوں میں چل رہا ہوں، گھر والے بیماریوں میں چل رہے ہیں، حالات میں چل رہے ہیں، اے اللہ یہ سب حالات تیری طرف سے ہے، اور تو میرے حالات مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اے اللہ یہ حالات کو دور کر دے۔ مسجد میں آئے، مسجد میں لوگوں کے سب کے چلے جانے کا انتظار کرے، اور مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے دکھڑے روئے، اللہ کے سامنے روئے۔ ان بندوں کے سامنے کیا رونا، ان بندوں کو کیا حالات سنانا کہ جو بندے حالات سننے کے بعد بھی بندے کی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ بعض مرتبہ جن کو حالات سنائے جا رہے ہوتے ہیں وہ سنانے والے سے زیادہ محتاج اور بے بس ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کو سنائے اور توحید کو مضبوط تھام لے، اپنی زندگی میں توحید، اللہ کی ذات سب کچھ کرنے والی ہے، نفع نقصان کے مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ پاک نے قرآن میں کئی جگہ نقل کیا ہے۔ ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی تھی، اللہ کا حکم ہوا کہ یہ موسیٰ اس لاٹھی کو پھینک دو، کہا باری تعالیٰ یہ لاٹھی تو میرے بہت کام کی ہے، اس لاٹھی کے ذریعے میں ٹیک لگاتا ہوں، اس لاٹھی کے ذریعے میں درختوں کے پتے گرا کر اپنی بکریوں کو کھلاتا ہوں، میرے اس پہ بہت سارے کام ہیں، تو پھینکنے کا کہتا ہے؟ اللہ کا حکم تھا، نبی تھے مخاطب، اللہ کے کہنے پر لاٹھی پھینک دی، اللہ نے سانپ بنا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، اتنا بڑا اژدہا، آپ اللہ نے فرمایا لا تخف، یہ موسیٰ ڈرو نہیں، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو واپس پہلی حالت پر لے آئیں گے، اے موسیٰ اس کو پکڑ لو، یہ سانپ جو تمہیں نظر آ رہا جسے تم ڈر رہے ہو اس کو پکڑ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لیا تو پھر لاٹھی بن گئی۔ یہ ماجرا اللہ نے کروایا،
اور یہ کروانے کے بعد اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا اور قیامت کی صبح تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام اور ایک میسج دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ پیغام میسج یہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس چیز کو نفع کی چیز سمجھ رہے تھے، لاٹھی، اس کو اللہ نے نقصان کی چیز میں بدل دیا، سانپ میں تبدیل کر دیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جس چیز کو نقصان کی چیز سمجھ رہے تھے، سانپ کو، اللہ پاک نے اس کو واپس نفع کی چیز میں تبدیل کر دیا اور یوں کہا اور یہ سمجھایا کہ موسیٰ، نفع کی چیز کو نفع کی تم نہیں بنا سکتے ہو اور نقصان کی چیز کو نقصان والی تم نہیں بنا سکتے ہو۔ نفع کی چیز میں نقصان پیدا کر دینا تم سمجھتے ہو نفع والی ہے، لیکن ہماری طاقت ہے کہ نفع کی چیز کو بھی نقصان والی اور نقصان والی چیز کو بھی ہم نفع والی چیز بنا سکتے ہیں۔ اس لیے توحید کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ دوسرا وہ آدمی جو اس مغفرت کی اس رات میں نہیں بخشا جائے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے کینہ رکھنے والا، دل میں بغض، عداوت، دشمنی رکھنے والا، رشتہ داروں سے قطع تعلقی رکھنے والا۔ معاشرے میں ہمارے رشتہ داروں میں یہ بیماری بھی عام ہے، ہمارے رشتہ داروں میں بہت سے لوگوں کے ساتھ ہماری نہیں بنتی ہے، اس لیے اس رات میں وہ آدمی بھی نہیں بخشا جائے گا جس کے دل میں کسی دوسرے مومن کے بارے میں کوئی کینہ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو، رشتہ داروں سے قطع تعلقی ہو۔ آپ نے ایک صحابی کے متعلق فرمایا، صحابہ کرام سے کہ جنتی اگر تم دیکھنا چاہو تو یہ جا رہے، صحابہ کرام اس کے پیچھے لگ گئے۔ تو صحابی سے پوچھا آپ کی زندگی کا کیا خاص عمل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تم کو دنیا میں جنتی فرمایا؟ صحابی نے عرض کیا ویسے میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن ایک عمل کر کے رات کو سوتا ہوں، وہ یہ کہ جب رات کو سوتا ہوں تو دل کو پاک صاف کر کے سوتا ہوں اور سب کو معاف کر کے سوتا ہوں جن کی طرف سے مجھے تکلیفیں پہنچی اور جنہوں نے میرے حق کو جنہوں نے استعمال کر لیا، جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا، سب کو میں اللہ کے لیے معاف کر کے سوتا ہوں۔ میں اپنا دل رات کو سوتے وقت پاک صاف کر کے سوتا ہوں۔ لگتا ہے تمہارے اس عمل کی برکت سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمہیں دنیا میں جنتی فرمایا۔ اس لیے سینہ ہمارا بے کینہ ہو، سینہ ہمارا دل یہ صاف ستھرا ہو۔ تیسرا آپ نے جو اس رات میں نہیں بخشا جائے گا، آپ نے فرمایا وہ آدمی ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان۔ بیٹا اگر ماں باپ کا نافرمان ہے تو اس رات میں اللہ اس کی بخشش نہیں فرما دے۔ ماں باپ کی نافرمانی شرک کے بعد بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں ایک جگہ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین کی نافرمانی اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے، گناہ کبیرہ میں سے بھی بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی۔ بڑے محسن ہیں ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دنیا میں سب سے بڑے محسن ہیں۔ ہمارے دنیا میں آنے کا ظاہری سبب جو ہے، ہمارے دنیا میں ہمارے وجود کا ظاہری سبب ہمارے ماں باپ ہے۔ ہم ہمارے ماں باپ کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کمائے، ماں باپ کو راضی کر کے اللہ کی رضا حاصل کرے۔ دنیا والے ماں باپ کا مرتبہ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماں باپ کا جو مرتبہ بیان کیا ہے، آپ نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ تم جنت تو دنیا میں تلاش کر رہے ہو، جنت تو تمہارے گھر میں ہے اور تمہارے گھر میں تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے۔ باپ تمہاری جنت کے 20 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔
ماں باپ کی رضامندی میں اللہ راضی، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ ناراض۔ تم لاکھ نمازیں پڑھ لو، تم لاکھ تلاوت تسبیحات کر لو، لیکن تمہارے بڑے ماں باپ تم سے اگر ناراض ہیں، تمہاری عبادتیں تمہیں نہیں بچا پائیں گی۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے، صحابی کا مرتبہ نبیوں کے پاس سب سے بڑا، کوئی بڑا ولی اور کوئی بڑا بزرگ صحابی کے ادنا مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ سکرات کا وقت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت علقمہ کے سرحانے موجود ہے اور زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، اور حضرت علقمہ کا چہرہ ایک دم فٹ پڑ رہا ہے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا ان کی والدہ کو بلایا جائے۔ حضرت علقمہ صحابی رضی اللہ عنہ کی والدہ کو بلایا اور پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ حضرت علقمہ کی والدہ نے کہا میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا بیٹا جہنم میں جلے؟ کہا یہ اللہ کے نبی میں ہرگز نہیں چاہتی۔ تو آپ نے فرمایا پھر اسے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ حضرت علقمہ کی والدہ نے معاف کر دیا، چہرہ چمک اٹھا اور زبان پر لا الہ الا اللہ کا کلمہ جاری ہو گیا۔ اتنے بڑے صحابی ہونے کے باوجود اور اتنی بڑی عبادتیں کرنے کے باوجود اور اتنی بڑی شخصیت کی صحبت میں اور زندگی میں رہنے کے باوجود ایک بوڑھی ماں جب ناراض ہوتی ہے تو اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں ہمارے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے۔ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت، اس لیے کہتے ہیں آدمی اپنے باپ کا ہاتھ آدمی پکڑے رکھ کے تھامے رکھ کے دنیا میں کسی اور کے پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ باپ کا ہاتھ تھامے رکھا ہے، باپ کو زندگی میں سانس لے کر چلائے تو دنیا میں کسی کے پیر پکڑنے کی اور پیر پڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس باپ نے پوری زندگی اس کے لیے کمایا ہے، اس کی عزت کے لیے باپ نے کمایا، دھوپ چھاؤں دیکھا نہیں ہے، رات دن دیکھی نہیں، اپنی اولاد کے لیے۔ اور جب بچہ اور وہ جوان جب بڑا ہو کر اپنی طاقت پر جب اٹھتا ہے اور باپ کو گالی دیتا ہے، باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس باپ کے دل کو جو ٹھیس لگتی ہے ہم جان سکتے ہیں۔ ماں باپ کو راضی رکھے۔ اس ماں نے 9 مہینے تک اپنے بچے کو پیٹ میں پالا ہے، جس ماں نے 2 مہینے تک چھاتی سے لگا کر دودھ پلایا ہے، خود رات کو گیلے میں سوئی ہے، اپنے بچے لگتے جگر کو سوکھے میں سلایا ہے۔ دنیا میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد ماں باپ سے بڑا کوئی محسن نہیں ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا قیامت سے پہلے آدمی اپنے دوست کی عزت کرے گا، دوست کی فرمانبرداری کرے گا۔ برّ صدیقہ و جفا اباہ، آپ نے فرمایا برّ صدیقہ و جفا اباہ، آدمی اپنے دوست کی فرمانبرداری، باپ کی نافرمانی، اپنی ماں کو دھکے دے گا، باپ کو دھکے دے گا۔ آپ نے فرمایا جب یہ نشانی ہو جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ دوست احباب کے ساتھ آدمی ہنسی مذاق کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے، لیکن باپ کے ساتھ ترچھے منہ سے پیش آتا ہے۔ اور ماں ترس رہی ہوتی ہے، میرا جوان بچہ گھر آنے کے بعد 2 منٹ کے لیے میرے پاس بیٹھ کر میرے ساتھ تو میٹھے بول بولے، لیکن بچے کو اپنے دوست احباب کے ساتھ وقت نکالنے کی فرصت ہے، بوڑھی ماں کے لیے وقت دینے کی فرصت نہیں ہے۔ گھر میں آتا بھی ہے، اس کے پاس وقت بھی ہے، لیکن اپنی بوڑھی ماں کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم ہمارا انٹرنیٹ اور موبائل گھر آنے کے بعد بھی بند نہیں کرتے، اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں گھر آنے کے بعد دعا پڑھ کر گھر میں داخل ہو۔ اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، یہ جو دعا ہے وہ دعا پڑھ کر داخل، بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد قل اللہ والی سورت پڑھ کر داخل ہو، سلام کے ساتھ داخل ہو، مسکراہٹ کے ساتھ داخل ہو۔ یہ سب سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس انداز سے داخل ہوتے تھے، آپ کے چہرے پر بشاشت ہوتے تھے۔
علماء نے لکھا ہے اپنے دنیا کے جمیلے گھر کے باہر چھوڑ کر آئے، باہر کے جمیلے گھر پر نہ لائے، باہر کا غصہ، باہر کا ٹینشن گھر والوں پر نہ اتارے۔ اس لیے یہ تعلیم دی ہے، جس بیوی اور جو بیوی تمہارے لیے یہ رات دن ایک کر دیتی ہے اور تمہارے کھانے اور تمہاری راحت کا جو انتظام کر رہی ہوتی ہے، تمہارے باہر کے جمیلے گھر میں لانے کی وجہ سے اور تمہارے باہر کے ٹینشن تم بیوی پر اتارتے ہو، اس کو دعائیں دے۔ ہم باہر کے کھانوں پر لاکھ تعریفیں کرتے ہیں، فلاں ہوٹل پر ایسا کھانا، فلاں جگہ ایسا کھانا، کبھی ہم نے ہمارے بیوی کے بنائے ہوئے کھانے کی تعریف کی؟ اس کو کسی کا دل خوش کرنا بڑی عبادت ہے۔ عبادت صرف نماز نہیں ہے، کسی کا دل خوش کرنا بھی عبادت ہے۔ کھانا بنایا بہت محنتوں کے بعد اور اس شوق کے ساتھ بیوی گھر میں کھانا بناتی ہے کہ میرے شوہر کو کھانا اچھا لگے، ذکر اذکار کے ساتھ، درود شریف کی تسبیح کے ساتھ، یہ ہوٹل والے نہیں کرتے، ان کو پیسوں سے مطلب ہے۔ بیوی بہت احتیاط کے ساتھ کھانا بناتی۔ علماء نے، فقہاء نے لکھا ہے بیوی کے لیے روزے کی حالت میں اپنے شوہر کے واسطے کھانا چکھنا جائز ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جب شریعت نے اتنی آسانی دی ہے شوہر کی راحت کے لیے روزے کی حالت میں ذرا سا کھانا چکھ لینا، زیادہ کھا لینا مراد نہیں ہے، ایک معمولی انگلی پر شوربہ وغیرہ لگا کر چکھ لینا، نمک وغیرہ تیکھا وغیرہ، اس کی اجازت ہے۔ اتنے احتیاط کے ساتھ کھانا بناتی ہے، لیکن ہماری جھوٹی زبان سے کبھی ہماری گھر والی کے لیے تعریف کے دو بول نہیں نکلتے۔ اس لیے ہم گھر کے کھانوں کی تعریف کریں، گھر میں بیوی بچوں کو وقت دے، اپنی اولاد کو وقت دے۔ بچے ترس رہے ہوتے ہیں کہ میرے والد فون رکھ کر ہمارے ساتھ گفتگو کر، اس لیے ماں باپ کی دنیا میں قدر کرے۔ اگر زندہ ہے ان کی خدمت کر کے جنت گنوائے، اور اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ہر جمعہ قبرستان جائے، اگر یہاں نہیں ہے تو قبرستان اصال ثواب کے لیے قبرستان جانا ضروری نہیں ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھ کر بخش دیا کرے۔ ہم 500 1000 روز کماتے ہیں، 5-10 روپئے اپنے مرحوم والدین کے لیے اصال ثواب کی نیت سے کسی غریب فقیر کو دے دیں۔ اللہ پاک اگر زندگی میں اس کی ماں باپ کی نافرمانی ہوئی ہوگی لیکن ان کے چلے جانے کے بعد اصال ثواب یہ کرتا رہے اور ان کی قبر پر حاضری دیتا رہے، تو اللہ پاک اس کو قیامت کے دن اپنے ماں باپ کا فرما بردار اٹھائے گا۔ اس لیے دنیا سے چلے جانے کے بعد اولاد کا ثواب عطا ہوتا۔ 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتی۔ جس باپ نے ہمارے لیے پوری زندگی لگا دی، کیا ہم اس باپ کو 1 منٹ بھی نہیں دے سکتے؟ 1 منٹ کی قل ہو اللہ پڑھ کر نہیں بخش سکتے؟ بہت قربانیاں ہیں ماں باپ کی، اس لیے ماں باپ کی عزت کرے، باپ کو اوپر بٹھائے، اولاد کو چاہیے نیچے بیٹھے، باپ آگے چلے، اولاد کو چاہیے کہ پیچھے چلے۔ دنیا کی تعلیم، دنیا میں اگر باپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، انجینئر بنایا ہے، ڈاکٹر بنایا ہے، تو دنیا والے اپنے جاہل باپ کی ناقدری کرتے ہیں، لیکن اگر باپ نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا ہے، عالم دین بنایا ہے، دیندار اور شریعت کا پابند بنایا ہے، تو اس پڑھنے والے بچے نے، اس حافظ نے، اس عالم نے اپنے ماں باپ کی قدر کو پڑھا ہے کہ اسلام نے میرے ماں باپ کی میرے یہاں کیا قدر، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ ڈاکٹر انجینئر نہیں جانتا ہے، وہ تو سمجھتا ہے میرے باپ کو کچھ نہیں آتا ہے۔ اس لیے اسلامی تعلیمات کو پڑھے، علماء کے پاس جائے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے۔ ہم انٹرنیٹ کو جہاں دوسری چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، دین کو سیکھنے کے لیے بھی کریں، اچھے بڑے علماء کرام کے بیانات کو سنیں۔ اس رات میں جو نہیں بخشا جائے گا، آپ نے فرمایا وہ نہیں بخشا جائے گا جس کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ہو۔ یہ گناہ ایسا ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، گناہ بے لذت، پائجامہ ٹخنوں سے نیچے۔ ہم صرف نماز میں اپنا پائجامہ اوپر کرتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ 24 گھنٹہ ہمارا پائجامہ ٹخنوں سے اوپر۔ آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن جو آدمی اپنا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ جب اللہ ہی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا تو ہمارا کون پرسان حال ہو۔ اس لیے یہ گناہ
ایسا ہے کہ آدمی اپنے دنیاوی کام میں، نماز میں، کھانے پینے میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کا گناہ چالو ہے۔ اس لیے انگریز کے کہنے پر ہم نے چڈیاں پہن لی، ہم نے گھٹنے کھول دیے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر ہم نے ٹخنوں نہیں کھولے۔ انگریزوں کے کہنے کی وجہ سے ہم نے ہمارے گھٹنے کھول دیے کہ ان کی یہ تہذیب تمدن ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا کہ اپنے ٹخنے کھلے رکھو، تمہاری مردانگی ہے۔ علماء نے لکھا ہے مردانگی طاقت، جو آج کل بہت چلتا ہے میڈیکلوں میں نوجوان جو گولیاں لینے کے لیے جاتے ہیں، مردانگی، اپنے نکاح کے بعد کی لائف، اپنے نکاح کے بعد کی زندگی، کہ میری بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزرے، اس کے لیے، اس مردانگی کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ ٹوکا دیا ہے، اپنا پائجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھو، تمہارا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا، تمہاری مردانگی روز بروز کم ہوتی جائے گی، چاہے تم لاکھ طاقت والی گولیاں کھایا کرو۔ اس لیے اسلام کی تعلیم جو بھی ہو، واجب ہو، فرض ہو، مستحب ہو، ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ اس رات میں جو نہیں بخشا جائے گا، آپ نے فرمایا زنا کرنے والا اور زنا کے اسباب اختیار کرنے والا بھی اس رات میں اللہ نہیں بخشے گا۔ اس رات میں جو نہیں بخشا جائے گا، آپ نے فرمایا شراب کا عادی، شراب کا پینے والا اس رات میں نہیں بخشا جائے گا۔ اس لیے جو گناہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائے، ان گناہوں کا کرنے والا اس رات میں نہیں بخشا جائے گا۔ آدمی خصوصاً ان گناہوں سے توبہ کرے کہ اللہ میری زندگی پچھلی جو تھی گزر گئی، بقیہ میری زندگی کتنی ہے میں نہیں جانتا ہوں، اے اللہ میں اپنی بقیہ زندگی میں ان گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اور اس رات کو آدمی خوب عبادت میں لگائے، خاص کر کے عشاء کی نماز۔ اللہ پاک نے ہمارا مغرب سے عشاء تک کا یہ وقت تو واعظ و نصیحت، دین کی باتیں سننے میں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے میں لگائے۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق دیں گے۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا سارے ساتھی ارادہ کریں۔ جب بڑی راتیں ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں بڑی راتوں میں جاگنا ہے، جاگنا صرف جاگنا نہ ہو، جاگنا عبادت کے لیے ہو۔ نہیں جاگ سکتے ہیں تو کم از کم اتنا کریں کہ عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ شب قدر رمضان میں آتی ہے، دوسری راتیں جو آتی ہیں مبارک راتیں، ان راتوں میں ایک کام تو یہ کرے کہ عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ آدھی رات کا ثواب عطا فرما دے، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے پر پوری رات کا ثواب۔ جاگا نہیں، پوری رات سویا، لیکن عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اللہ پوری رات کا ثواب عطا فرمائے۔ ہم ہر روز نہیں پڑھ سکتے، آج کی اس مبارک رات میں کچھ نفلیں زیادہ پڑھ لے، کچھ تہجد کی نماز پڑھ لے۔ تہجد کی نماز کے لیے صبح صادق کا بہترین وقت ہے، لیکن ہمارے آنکھ نہ کھلنے کا ہمیں یہ احتمال ہے کہ آنکھ نہیں کھلے گی۔ رات کو سوتے وقت عشاء کے بعد ہی سنت اور وتر کے بعد 2-4 رکعت 6 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے۔ تہجد کی نماز کہتے ہیں جو رات میں پڑھی جائے، صبح صادق سے پہلے پڑھی جانے والی ہی صرف تہجد نہیں ہے، رات میں عشاء کے بعد پڑھی جانے والی ہر نماز تہجد ہے۔ اس لیے اس کی نیت کریں کہ میں تہجد پڑھتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ صبح صادق کے وقت جو نماز پڑھی جائے گی تہجد کی نیت سے، اس کا ثواب زیادہ ہے، لیکن عشاء کے بعد بھی تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس لیے تہجد کی 2-4 رکعت پڑھیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ثواب کمانے کے لیے صبح جلدی اٹھیں گے فجر پہلے تہجد پڑھنے کے لیے، اور شیطان اس کو سلا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں نہ وہ عشاء کے بعد کی عبادت کر سکتا ہے اور صبح صادق کی عبادت سے بھی محروم۔ اس لیے رات کو کچھ نفلیں پڑھ کر سوئے، صلاۃ التسبیح پڑھے، لمبی نماز صلاۃ التسبیح پڑھے، صلاۃ التسبیح کا طریقہ سیکھ کر صلاۃ التسبیح پڑھے، اور اس رات میں خوب عبادتیں کرے اور تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے۔ کوئی خاص نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے اس رات میں، جیسے لوگوں میں مشہور ہے کہ خاص طرح کی نماز ہے اس میں یہ پڑھا جاتا ہے، کوئی خاص نماز پڑھنے کا اس رات میں طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے مختلف عبادتیں کرے، 2-4 نماز پڑھی، تلاوت کی، تسبیحات پڑھی، استغفار کیا، اللہ سے مانگا، یہ تو عبادت ہوئی۔
اور دوسرا جو اس رات میں خاص کرنا ہے وہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اس لیے کہ جن راتوں میں، جن لمحوں میں اور گھڑیوں میں عبادت کے کرنے اور نیکی کے کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ان راتوں میں، ان لمحوں میں گناہ کے کرنے کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی باہر جھوٹ بولے اور ایک آدمی یہاں مسجد میں ممبر کے پاس بیٹھ کر جھوٹ بول، یہ ان دونوں کے گناہوں میں فرق ہے۔ اس لیے اس رات میں آدمی گناہ نہ کرے، عبادت نہیں کر سکتا ہے، رات کو پوری رات سویا رہے، لیکن اس رات میں، اس ایک رات کے لیے انٹرنیٹ کو بند کر دے، انٹرنیٹ کے غلط استعمال کو بند کر دے، اپنا ڈیٹا صبح صادق کے بعد چالو کرے۔ اس لیے اس رات میں خاص گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ آپ نے سب سے بڑی عبادت فرمایا گناہوں سے بچنا، اتق المحارم تکن عبد الناس۔ آپ نے فرمایا تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، چاہے تو ایک بھی نفل نماز نہ پڑھ، لیکن تیرے گناہوں سے تیرا بچنا یہ تیرے لیے سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچ کر اس رات کو گزارے، اور یہ جو خرافات، رسومات، حلوے مانے جو اس رات میں اور دوسرے رسومات جو کیے جاتے ہیں، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ اور دوسرا کام اگلے دن روزہ رکھنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے اگلے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، سنت ضروری نہیں، صرف فقہاء نے اس کو مستحب کیا ہے۔ یہ روزے کی اہمیت وہ نہیں ہے جو ہم 10ویں محرم کو رکھتے ہیں۔ 10ویں محرم کا روزہ وہ تو بہت حدیثوں میں آیا ہے، لیکن کل کے دن کے روزے کی فضیلت حدیثوں میں اتنی خاص نہیں آئی ہے، اس لیے کل کے دن کے روزے کو مستحب سمجھ کر رکھیں، سنت سمجھ کر نہیں، بلکہ اس طریقے، اس ارادے سے روزہ رکھے کہ آئندہ کل 15ویں شعبان ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 13، 14، 15 ہر مہینے کے روزے رکھتے تھے، اور آپ کی اس عادت کی وجہ سے میں آج 15ویں شعبان کا روزہ رکھوں، اس کی اجازت ہے۔ کوئی آدمی خاص 15 شعبان کا روزہ رکھے اور اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سمجھے، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کے فوائد سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور اس رات کے بخشش کے جو فیصلے ہیں اللہ ہم سب کے حق میں مقدر فرمائے، اور اس رات میں بخشش جن گناہوں کی وجہ سے اللہ نہیں کریں گے، ان گناہوں سے ہماری پوری امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے۔ واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔